شب جشن ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھروں میں جشن اور سرور کی محفلیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آسمانوں پر فرشتوں میں مبارکباد کی آواز ہوگی۔ اپنی مبارکباد کو وقت کے امام تک پہنچانے کے لیے، اس خاندان کے ساتھ اظہار وفا کے لیے، تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور آج کی شب ظاہر جس کے حضور سب کو مبارکباد پیش کرنی ہے، اور حتیٰ دشمنوں نے جا کر مبارکباد پیش کر دی ہے اپنے وقت کے امام کے حضور، ان کے اجداد طاہرہ کی کامیابی کا جشن پیش کرنے کے لیے، اور مولا امیر المومنین کے حضور اظہار عہد کے لیے، تجدید وفا کے لیے مولا امیر المومنین کی خدمت میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محترم شب غدیر ہے، اور اس جشن کی مناسبت سے بہت سارے موضوعات، اس کے عناوین بہت زیادہ ہیں جن کے اوپر مختلف علماء نے، خطباء نے گفتگو کی ہے، کتابیں تحریر کی ہیں، مصنفین نے، محققین نے تحقیق انجام دی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ صرف ایک تحقیق کے بارے میں دیکھیں تو ہمارے پاس علامہ امینی کی کتاب الغدیر موجود ہے، جس میں 11 جلد علامہ امینی نے صرف ایک حدیث غدیر کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ یہ حدیث جو حدیث غدیر کے نام سے مشہور ہے، ہمارے پاس تاریخ کی مستند ترین احادیث میں سے قرار پاتی ہے۔ یہ واقعہ مستند ترین واقعات میں سے قرار پاتا ہے۔ اس کے اوپر مختلف لوگوں نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، مختلف رد عمل دکھائے ہیں۔ کچھ وہ رد عمل اور گفتگو کے عناوین ہیں جو ہمارے یہاں رائج عناوین ہیں۔ مثلا اگر میں آپ میں سے جو لوگ یہاں تشریف فرمائیں ان سے کہوں کہ غدیر کی مناسبت سے آپ نے اب تک کیا سنا ہے، آج تک آپ نے غدیر کی مناسبت سے کیا سنا ہے، تو معمولاً آپ ان موضوعات کو بیان کریں گے۔ مثلا آپ بیان کریں گے کہ غدیر کے موقع پر کیا پیش آیا، یہ آپ نے اور ہم نے بچپن سے اس کے اوپر سنا ہے۔ کس طرح اللہ کے رسول آخری حج سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر پہنچے، انہوں نے توقف فرمایا غدیر کے مقام پر، اور یہ کہا کہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو آگے لوگ گئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ ابلاغ فرمائیں جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اگر یہ نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا حق انجام نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو جمع کیا، اور جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، رسول خدا نے ممبر تیار کروایا، ایک موقت ممبر جو اونٹوں کے اوپر رکھنے والے پالان سے تیار ہوا تھا، اور اللہ کے رسول اپنے بھائی کو لے کر اس ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور وہ مشہور و معروف جملہ اقرار لینے کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا ارشاد فرمائی، اور ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی کہ جو اس ولایت کو قبول نہ کریں۔ کسی نے چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ حق ہے تو خدا میرے اوپر عذاب نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا، اس کے اوپر پتھر آیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔
اس کے بعد مختلف لوگ آئے اور انہوں نے مولا امیر المومنین کو مبارکباد پیش کی کہ آپ ولی وسیع جانشین قرار پائے۔ یہ معمولاً وہ چیزیں ہیں یا ان میں سر فہرست ہے جو آپ نے اب تک سنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ وہ گفتگو بھی سنی ہوگی جو حدیث غدیر کے حوالے سے کی جاتی ہے، حدیث غدیر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ مثلاً پس منظر میں اذان ہو رہی ہے، اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ ایک گفتگو جو حدیث غدیر کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، ان کی تشریح کیا کی جا سکتی ہے۔ مثلا ظاہر ہے اس میں جو مشہور ترین اور جو اہم ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور اگر ذرا توجہ فرمائیں تو اس میں عربی کے اعتبار سے شاید ہی کوئی لفظ جو اردو زبان میں بھی واضح سمجھ میں نہ آتا ہو، تقریباً سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے اوپر دوستوں کی طرف سے مخالفین کی طرف سے کئی انداز میں گفتگو کی گئی ہے کہ مولا کا مطلب کیا لیا جائے گا۔ آیا مولا کا مطلب مثلا مخالفین کی طرف سے ان امکانات کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ آیا مولا کا مطلب ولی لیا جائے اور ولی کا مطلب دوست لیا جائے، یا مولا کا مطلب مثال کے طور پر حاکم لیا جائے اور ولی کو حاکم کے معنی میں ترجمہ کیا جائے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے اوپر مختلف اشعار بھی کہے گئے ہیں، اور مثلا لب لباب یہ بنتا ہے کہ معمولاً جو دوستوں نے اور علماء اس جملے کی تشریح کرنے والے ہیں انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جس معنی میں پہلا مولا لیا جائے اسی معنی میں دوسرے مولا کو بھی لیا جائے گا۔ اس سے زیادہ بڑی دلیل عربی جملے کو سمجھنے کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر اللہ کے رسول نے ایک ہی لفظ کی تکرار فرمائی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو پھر جس معنی میں پہلے مولا کو لیا جائے گا جتنی اس کی وسعت جائے گی اتنے ہی معنی تک وسیع ہوتا چلا جائے گا مولا دوم جو استعمال ہوا ہے۔ بس اگر کوئی یہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کو دوست سمجھتا ہوں، بس نعوذ باللہ، حاکم نہیں مانتا، حاکم میں اپنی مرضی سے مانوں گا، اس کو اختیار ہے کہ وہ کہے گا کہ میں دوسرے مولا کا مطلب بھی اپنی مرضی سے لے لوں گا۔ لیکن ظاہر کون یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے ہوتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو حاکم نہیں مانوں گا؟ اور اگر وہ کہتا ہے من کنت مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مولا یعنی جس کا میں حاکم، تو اب دوسرے مولا کا ترجمہ ولی کے معنی دوست لینا ناممکن ہے عربی اعتبار سے۔ بس جس معنی کو آپ پہلے مولا میں ملحوظ کریں گے اسی معنی کو آپ دوسرے مولا کے اندر بھی ملحوظ کریں گے۔ دوستوں دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے اس جملے کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہ معمولاً دوسرا عنوان ہے جو غدیر کے اندر پیش آتا ہے۔ یہ وہ دو اہم ترین موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ نے بچپن سے اب تک بہت دفعہ سنا ہوگا۔ اچھا، تیسرا ایک پہلو ہے جس کی طرف کبھی کبھی ہم نے سنا ہوگا اور اس کی طرف میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ کیوں ہم نے پہلے اور دوسرے عنوان کو اختیار نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے خطاب کریں جو پہلے سے معتقد ہیں۔ اب ان کو دوبارہ بیسکس کی طرف لے جانے کی کوئی ضرورت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دوبارہ بیسکس کی طرف لے کر جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ پھر دوبارہ وہیں سے شروع کریں جس کے آپ پہلے سے معتقد ہیں۔ بس آپ پہلے سے معتقد ہیں کہ غدیر ہوئی کا واقعہ ہوا ہے، تاریخ کا مستند واقعہ ہے، آپ پہلے سے معتقد ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے اندر اس مولا کا معنی کیا ہے۔ اب جس پر توجہ دلانی ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخی پس منظر میں اس ولایت کا نتیجہ کیا نکلا ہے جو اللہ کے رسول نے اعلان فرمائی ہے واقع غدیر میں۔ یہ ہمارے خیال میں وہ پہلو ہے جس کی طرف ہم لوگ جشن کے موقع پر کم توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم معمولاً جشن مناتے وقت اس موضوع کی طرف توجہ کم دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تاریخ کا مستند ترین واقعہ ہے یہ واقعہ، لیکن ایک بات پوچھنی پڑے گی، اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے؟
نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ مولا امیر المومنین کے پاس ایک ولایت ہے۔ اب سوال یہ کرنا پڑے گا کہ اس ولایت کے ساتھ کیا انجام پایا ہے، اور اس سلسلے میں ہم چند بنیادی سوال ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آیا امت مسلمہ نے ولایت کا وہ حق ادا کر دیا ہے؟ آیا ولایت کا وہ حق ادا ہو چکا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر مبارکباد دیے جانے کے باوجود محض 3 مہینے کے بعد اس ولایت کا انکار کر دیا گیا۔ 3 مہینے سے بھی کم مدت میں اس ولایت کا انکار کر دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے ولایت کا انکار کر دیا، جو صاحبان ولایت تھے ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اس ولایت کے لیے کیا کیا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ مقدس حق تھا جس کی پہلی قربانی خود بنت رسول اللہ نے دی ہے۔ یہ وہ مقدس حق تھا جس کی پہلی قربانی خود بنت رسول اللہ نے دی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ کہ پہلی شہیدہ ولایت کی راہ میں خود بنت رسول اللہ کی ذات مقدس ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور اس ایک واقعے کے اوپر کہ بی بی کی شہادت اس ولایت کے دفاع کا نتیجہ تھی، اس کے اوپر بھی بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، جس پر اس انداز سے کم گفتگو ہوئی ہے کہ بی بی کی شہادت در حقیقت اس ولایت کے دفاع کے لیے انجام پائی تھی۔ اور معمولاً ہم لوگ بی بی کی شہادت کے واقعے کو واقع فدق کے اندر رکھ کر ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ واقع فدق خود اس ولایت کے اعلان کا ایک طبیعی نتیجہ تھا، کہ اگر ولایت کا یہ حق اعلان نہ ہوتا تو پھر شاید غاصبین کو واقع فدق میں فدق چھیننے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فدق کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ در حقیقت اس ولایت کے دفاع اور غاصبوں کی طرف سے اس ولایت کو غصب کرنے کے لیے تھا۔ بس یہ جو واقع غدیر ہے اس کے بہت پہلو بنیں گے، اس کے کئی پہلو بنیں گے اور بنتے چلے جائیں گے۔ یہ تیسرا پہلو ہوا کہ اس ولایت کے ساتھ کیا ہوا جو اس موقع پر اعلان ہوئی تھی، دوستوں نے کیا کیا، مخالفین نے کیا کیا، اور اصحاب ولایت نے کیا کیا۔ بس یہاں پہ میں 3 گروہ تشکیل دوں گا۔ نمبر 1، وہ دوست کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے، ان دوستوں نے اس ولایت کے لیے کیا کیا۔ نمبر 2، وہ جو مخالفین تھے اس ولایت کے لیے، ان مخالفین نے ولایت کے مقابلے میں کیا کیا۔ نمبر 3، وہ جو اصحاب ولایت تھے یعنی خود خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام، انہوں نے ولایت کے لیے کیا انجام دیا۔ یہ تیسرا عنوان بن جائے گا اس واقع غدیر کے حوالے سے۔ ایک چوتھا عنوان آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اس تیسری قسم کا ایک تسلسل بھی ہے، ایک تسلسل ہے۔ ایک دفعہ ہم پوچھتے ہیں خود مولا امیر المومنین نے اپنی ولایت کے لیے کیا کیا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اہل بیت نے اپنی ولایت کے لیے کیا کیا، ان کے دشمنوں نے کیا کیا، ان کے دوستوں نے کیا کیا۔ اس موقع پر جب ولایت کا اعلان ہوا تھا اور اس کے بعد کی تمام صدیوں میں، 10 ہجرہ میں اعلان ہوا ہے، 61 ہجرہ میں قربانی دی گئی ہے، 50 سال بعد بھی ولایت قربانی لے رہی تھی۔ کب تک ولایت نے قربانی لی ہے؟ عزیزان محترم ہمارے سامنے موجود ہے، 11 نسلیں امامت کی اس ولایت کے اوپر قربان ہو گئی ہیں، 250 سال اس ولایت کے نام پر قربانی دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غیبت کبریٰ واقع ہو گئی ہے، اور دوستوں کی طرف سے پھر دوبارہ اس کے دفاع کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور اب جو یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ 1300 سال کے اوپر محیط ہے۔ یہ تیسرا موضوع ہے۔ چوتھا موضوع کیا ہے؟ چوتھا موضوع یہ ہے، اب فی زمانہ اس ولایت کے معاملے میں ہمارا رد عمل کیا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہے، ہمارا آگے کا منصوبہ کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بنیادی سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس درخواست کے ساتھ کہ توجہ فرمائیے گا کہ اصل ہدف کیا ہے۔ مثلا فرض فرمائیے آج آپ واقع غدیر کیا جشن منا رہے ہوں، اچانک کوئی آدمی نیا داخل ہو مسجد کے اندر
اور آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ واقعہ غدیر کا جشن منا رہا ہوں. تو وہ پوچھے آپ سے کہ بھئی یہ غدیر کا واقعہ کب پیش آیا تھا، آپ کہیں گے کہ بھئی تقریباً 1400 سال پہلے پیش آیا تھا. اچھا وہ جب جشن سنے گا تو کچھ حامیوں کے بارے میں سنے گا، کچھ مخالفین کے بارے میں بھی سنے گا. اور پوچھے گا کہ جو مخالفین تھے یہ کب تھے، آپ کہیں گے 1400 سال پہلے تھے. وہ آپ سے ایک سوال کر سکتا ہے کہ جو چیز 1400 سال پہلے ہوئی تھی اب اس کی تکرار کیوں کر رہے ہیں آپ، اب کیا ہوگا؟ مثلا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا، آگے کی بات کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے، انتہائی بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ ہمیں تاریخ میں زندہ رہنا ہے یا حال میں زندہ رہنا ہے؟ ہمیں اس سوال کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. پہلے میں آپ کی خدمت میں اس سوال کی ترتیب عرض کرتا چلوں. ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا. کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہوتے تھے، کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے اندر وہ پڑھایا کرتے تھے اور اس کے ہیڈ بھی تھے. تو وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، قابل آدمی تھے، لیکن بہرحال شاید اللہ کو کم مانتے تھے. صاف بات یہ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں نہج البلاغہ کا درس دیا کرتے تھے، لیکن اپنے اعتقاد میں بہت عجیب تھے، اپنے اعتقاد میں بہت عجیب تھے. گرچہ پڑھے لکھے آدمی تھے، قابل آدمی تھے، پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے تھے، کتاب بھی انہوں نے لکھی تھی شیعہ کی تاریخ کے اوپر. بہرحال تو وہاں تشریف فرما تھے. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اس کے اندر ذکر کیا مجلس کے دوران. بعد میں وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بات آپ نے اچھی کہی، اور ہم سے اس وقت سن میں بہت زیادہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بات اچھی کہی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ قوم کو تاریخ میں پیچھے نہیں چھوڑ دیجیے گا. کہا کہ آپ تاریخ کی لیگیسی میں نہیں چھوڑیے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ تاریخ کی لیگیسی میں ہمارا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کا اشارہ جو ہم پر تنقید کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ تاریخ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، حال میں نہیں لے کر آتے، حال تک نہیں لے کے آتے. یعنی آپ نے تذکرہ کر دیا قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم سے لڑو، اور اس نے کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم نہیں لڑیں گے. یہ تو آپ نے ماضی بیان کر دیا نا. اب حال میں درس کیا ہے اس کا؟ ان کا اشارہ اس بات پہ تھا کہ آپ لوگ حال پہ توجہ نہیں دے رہے، آپ صرف ماضی کے اندر رکے ہوئے ہیں. اچھا کم و بیش ان کا یہ اعتراض صحیح ہے، کم و بیش یہ اعتراض صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ ماضی کا واقعہ ضرور جشن منائیں. کیوں؟ اگر آپ نے نہیں بنایا تو لوگ بھلا دیں گے اسے، لوگ اسے چھپا دیں گے. کیوں کربلا کو نہیں چھپا سکے؟ کیونکہ کربلا کا ذکر بار بار ہونا تھا، تو چھپانا ممکن نہیں تھا. اب آپ تصور کیجئے گا کیوں مباہلہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے؟ چونکہ ہم نے مباہلہ کا ذکر اتنی شدت سے نہیں کیا. مباہلہ کے معاملے میں ان کا کام تقریباً چل نکلا، وہ مباہلہ کو چھپانے میں تقریباً کامیاب ہو گئے، غدیر کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے غدیر پہ توجہ دی، ہم نے غدیر کا تذکرہ کیا. بس پہلا اعتراض آیا ماضی کا تذکرہ ہونا ہے، بالکل ہونا ہے، نہیں ہوگا تو ہماری سند ختم ہو جائے گی. علامہ امینی نے بہت اچھا ایک کام کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث غدیر ہے یہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہے، اور ہر صدی میں بہت سارے لوگوں نے اس کو دوبارہ سنایا ہے اپنی کتابوں کے اندر. بس کوئی قابل انکار نہیں ہے. مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے سنا، اس نے ایک آدمی کو سنایا، اس نے ایک کتاب میں لکھ دیا، 200 سال کے بعد ایک اور کتاب نے اس کتاب سے لکھ دیا. تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث شاید صحیح ہو، لیکن اس کا امکان ہے کہ ضعیف ہو. کیوں؟ تواتر نہیں ہے اس کے اندر. ایک آدمی نے کتاب لکھی، پھر 200 سال تک کسی نے اس کو نقل نہیں کیا، 200 سال بعد آنے والی ایک اور کتاب نے اس کتاب سے لکھا. اس کے مقابلے میں متواتر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے نہیں سنا، بہت ساروں نے سنا، پھر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سنایا، ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو سنایا، اور بیچ میں کبھی بھی 60 سال سے زیادہ کا فرق نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہے 60 سال سے زیادہ کا فرق نہیں آیا؟ کہ ہر نسل کے لوگوں نے دوسروں کو سنایا ہے. اس خاطر غدیر مستند ہو گئی، غدیر مستند ہے. بس ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کا تذکرہ کرتے رہیں، اس کے تاریخی اعتبار سے بھی کرتے رہیں، ورنہ اس کا تاریخی تسلسل ٹوٹ جائے گا. لیکن پھر سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، تاریخ کا ذکر کریں اور تاریخ میں ہی چھوڑ دیں، یا تاریخ کا ذکر کریں اور حال میں عمل کریں.
اس کو سوچنا پڑے گا۔ اب میں جو 10 بستہ عرض کروں گا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور معمولاً ہوتا ہے، اب آپ تصور کیجئے گا جو میں آپ ابھی ختم کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤں اور اس کے بعد آپ مختلف کلام سنیں تو اپنے آپ سے ان کلاموں میں ایک سوال کیجئے گا، تاریخ سے نکال کر حال میں کسی نے پہنچایا؟ یہ سب نے تاریخ میں ہی چھوڑا ہوا ہے۔ بدقسمتی ہمارے ساتھ ایک ہے، خوش قسمتی بھی ایک ہے۔ خوش قسمتی کیا ہے؟ ہم نے تاریخ کا ذکر بار بار کیا ہے تاکہ بھلایا نہ جائے، لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے نکل کر حال میں نہیں آ رہے۔ یہ چوتھا موضوع ہے غدیر کا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ حدیث غدیر صحیح ہے، ثابت ہو گیا۔ آپ نے ثابت کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا کا مطلب حاکمیت ہے، آپ نے ثابت کر دیا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اہل بیت نے اس حق ولایت کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ سب تاریخ میں ثابت ہو گیا۔ اب اپنے آپ سے ایک سوال کیوں نہیں کیا، فی زمانہ اس ولایت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور اگر آپ اس بات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ واقع غدیر کے اعلان ہونے کے بعد دشمنوں نے آ کر بھی مبارکباد دی تھی، دوستوں نے بھی مبارکباد دی تھی اور اصحاب ولایت نے قربانیاں دی تھیں، آج کے زمانے میں اس کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ اب آج کے زمانے میں اگر اس کا جائزہ لیں تو سوال کیا بنے گا؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مولانا صاحب نے زحمت کی ان کی صحت و سلامتی کے لیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بعض اوقات دعاؤں کے لیے انسان کو یاد سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی دعا سب سے اچھی دعا ہوگی۔ صحیح، انہوں نے پانی پلایا ہے، خدا انشاءاللہ انہیں ہمیں آپ سب کو رسول اللہ کے ہاتھ سے کوثر پینا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا جشن ہے، شب عید ہے اور عید کا تو نے تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمارا تحفہ اہل بیت کی شفاعت قرار فرما، ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس چوتھا پہلو جو بنیادی سوال بنے گا وہ یہ بنے گا کہ حق غدیر اعلان ہو گیا، ثابت ہو گیا، دوستوں نے جو کیا وہ بھی معلوم، دشمنوں نے جو کیا وہ بھی معلوم۔ اب ایک سوال، آج کے زمانے میں غدیر کا کیا عمل انجام پایا؟ اس حق غدیر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے اس حق غدیر کے لیے کیا کیا؟ اب یہاں پر ایک شکوہ، تقریباً شکوہ، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ ہم نے غدیر تو سیکھی تاریخ میں، لیکن حال میں غدیر کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ فی زمانہ عملی زندگی میں غدیر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں تاریخ میں غدیر کے پوچھنے والے بہت ہیں۔ اچھا ایک اور مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، یہ ہم تاریخ کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، حال میں کیوں نہیں آتے؟ حال میں کیوں نہیں آتے؟ مثلا میں نے غدیر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا میں یزید کی جو مذمت ہونی چاہیے وہ بالکل ہونی چاہیے، 100% ہونا چاہیے، خدا لعن کرے یزید کو انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک سوال ہے، اس یزید کی مذمت ہم تاریخ میں بہت کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے تھا، آج کے دور کے کسی یزید کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جیسے ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں، آج کے دور کے یزید کی مذمت کریں، 2-3 مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے شاید آج کے دور میں کوئی یزید ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کربلا میں حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی، نعوذ باللہ، اب وہ جنگ ختم ہو گئی، فارغ ہو گیا معاملہ۔ تاریخ میں ایک واقعے کو منائیں، تاریخ میں ایک واقعے کو تذکرہ کریں، اس کے بعد حال میں بھی آ کر پوچھیں کہ اب اس واقعے کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آپ نے کربلا تذکرہ فرمائی، تاریخ کے اندر کربلا میں یہ ہوا، ایک یزید تھا، اس نے سید الشہداء کے ساتھ یہ کیا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو رہ جاتا ہے، جو معمولاً نہیں کیا جاتا، وہ یہ کہ آج کے دور کا یزید کون ہے؟ میں نے عرض کیا ایک امکان تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ختم ہو گئی، قطعاً اس کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ تو ابھی بھی ہے،
یا ہم بے خبر ہیں یا عمدن غفلت کر رہے ہیں. یا تو ہم بے خبر ہیں, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ یزیدیت کی جنگ اس وقت کہاں پر ہو رہی ہے, یا ہم غفلت کر رہے ہیں. اچھا ہم غفلت کیوں کر رہے ہیں؟ اب بہت معذرت کے ساتھ ایک سخت جملہ, تاریخ کے یزید کو لعن کرنا بہت آسان ہے, اب واپس نہیں آئے گا جہنم سے. عصر حاضر کے یزید کو لعن کرنا بہت سخت ہے, کیونکہ سامنے کھڑا ہوگا, پھر بدلہ بھی لے گا. اس خاطر اس جنگ کے اندر کھڑے ہو کر یزید کا مقابلہ کرنا بہت سخت تھا. آج کے دور میں لعن کرنا بہت آسان ہے, آج کے دور میں تو بہت ہی آسان ہے کہ بھئی آپ نے کہا وہ جو 1400 سال پہلے مر گیا, خدا لعن کرے اس کو کہ اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا تھا. یہ تو کہہ دیا آپ نے. خدا لعن کرے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے 1400 سال پہلے حق اہل بیت کو غصب کیا تھا, یہ بھی آپ نے کہہ دیا. اب آ کر کہیے آج کے دور میں جو دین کو تباہ کرے, خدا لعن کرے اس کے اوپر. صحیح. ہم نے کہا سید الشہداء کا جملہ مدینہ میں, یہ جملہ ہمارے سامنے قانون دے رہا ہے. فرمایا یہ جو یزید ہے یہ شارب خمر ہے, اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے, اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے. مثلی لا یبایعو مثلہ, یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ صرف اسی یزید میں تھا, بعد میں کسی میں نہیں ہے. بعد میں اتنے لوگ آئے ان کے اندر بھی ہے. اب ہم اس دور کے یزید کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اور حق ہے اس کا اعلان کرے خدا, لیکن اپنے آپ سے ایک سوال یہ بھی تو پوچھنا پڑے گا, یہ جو آج کے دور میں ان کا کیا ہوگا؟ اور وہ جو سید الشہداء نے اتنی عظیم الشان قربانی دی تھی, آیا صرف ایک یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے تھی؟ صرف ایک یزید سے لڑنے کے لیے تھی؟ یعنی میں بہت آسانی سے اس بات کو سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو, اس یزید کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ سید الشہداء اس سے میدان میں اترتے. سید الشہداء ایک یزید سے لڑنے کے لیے نہیں اترے تھے, سید الشہداء قیامت تک کے تمام یزیدوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے تھے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ یہ تھا کہ ایک یزید کا مقابلہ ہم کریں گے, قربانی دیں گے, بعد میں ہم جیسے آنے والے اس جیسے کسی کی بیعت نہیں کریں گے, پھر وہ بھی قربانیاں دیں گے. یہ وہ قرض ہے جو ہم لوگوں کی گردنوں پر ہے, ہم جو کربلا کے ماننے والے ہیں. بس واقعہ کیا ہوا, ہم نے تاریخ کو زندہ کیا لیکن تاریخ سے دست لے کے حال میں حرکت نہیں کی. اب جو حال میں حرکت نہیں کی تو پھر ایک مصیبت آ گئی, اس یزید جیسے 200 لوگ حکومت کر رہے ہیں اور کوئی للکارنے والا نہیں ہے. اچھا اب ان یزیدوں نے اس للکار کو دبانے کے لیے 25 حربے استعمال کیے, 25 حربے استعمال کیے. مثلا انہوں نے ایک سادہ سا حربہ ہمیں یہ دیا, ہمارے سامنے یہ آزما لیا. انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ دین کے اندر سیاست نہیں لائیے گا. انہوں نے کہا دین میں سیاست نہیں لائیے گا. اچھا ان کو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ سیاست کا تذکرہ نہیں کر پائیں گے, سیاست ممنوع ہو گئی, شجر ممنوعہ آج کے دور کے لیے, دین کے اندر سیاست کا تذکرہ نہیں ہوگا. اچھا سیاست کا تذکرہ نہیں ہوگا تو کیا مطلب, اب کسی ظالم حاکم کو کیسے للکاریں گے سیاست میں داخل ہوئے بغیر؟ انہوں نے کہا بھائی آپ دین میں سیاست کا تذکرہ نہیں کریں گے. مثلا میرا جیسا آدمی دینی طالب علم ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کہا مولانا صاحب دیکھیے آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ تاریخ میں جتنے ظالم آئے سب کو لعن کر لیجئے, یہ تو صحیح ہے. لیکن آج کے دور کے کسی یزید کو للکارنے کی کوشش مت کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ دین میں سیاست کی دخالت نہیں ہے. اچھا اب ان کو فائدہ کیا ہو گیا, وہ للکارتے پھر رہے ہیں دینداروں کو اور ہم للکار نہیں سکتے. کیوں؟ دین سیاست میں دخالت نہیں دے گا. اور سیاست دین میں دخالت دے گا, وہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں, گردنیں بھی کاٹ دے گا. کاٹ دی کیا؟ مثلا صدام نے یہ کہا کہ چونکہ دین سیاست میں دخالت نہیں دے گا لہذا سیاست بھی دین میں دخالت نہیں دے گا. ایسا ہوا کیا؟ نہیں, انہوں نے نہیں پوچھا. انہوں نے کہا تم دو یا نہ دو, ہم تو دیں گے, ہم تو دیں گے, ہم تمہارے دین کو بھی تبدیل کریں گے. اور تم سے کیا کہتے رہیں گے؟ دین سیاست میں دخالت نہیں دیتا. ذرا ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ بھائی دین سیاست میں دخالت نہیں دیتا, پھر تمہاری سیاست کیوں دخالت دیتی ہے بار بار؟ وہاں ان کے پاس ایک بہت واضح جواب ہے جو آپ کو نہیں دیں گے. وہ یہ کہ اگر ہم سیاستدان دین کو تبدیل نہ کریں تو یہ دین ہمیں کھا جائے گا, یہ دین ہمیں ختم کر دے گا. لہذا وہ ہم سے کہتے رہیں گے کہ دین سیاست میں دخالت نہ دے اور خود دین کو تبدیل کرتے رہیں گے, دیندار کو قتل کرتے رہیں گے,
دین کے ذریعے سے طالبان بنائیں گے، دین کے ذریعے سے فرقے بنائیں گے، دین کے ذریعے سے اختلافات لگائیں گے، فرقہ واریت پھیلائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور ہم سے کیا کہتے رہیں گے؟ دین سیاست میں دخالت نہیں دیتا۔ اچھا آپ پھر کیا کریں بھائی؟ ہم کہیں گے آپ تاریخ کا تذکرہ کریں، آپ تاریخ پڑھیں۔ آپ یقین فرمائیے میں کئی ملکوں میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، تو تقریباً تمام جگہوں کے اوپر ایک مسلم طے شدہ اصول ہے، کسی عالم کو اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک کہ حال کے یزید کو نہ للکارے۔ اگر سابقہ کی کسی یزید کو للکارتا رہے، نمرود کو کہے، شداد کو کہے، فرعون کو کہے، یزید کو کہے، ابو جہل کو کہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، کہتے کہو کہو بہت کہو۔ ایک دفعہ کہہ دو کہ بھائی ایک قارون اس جگہ پر بھی ہے، اب یہاں سے مشکل شروع ہو جائے گی کہ بھئی یہ آپ پھر یہ تو دین سیاست میں دخالت دے رہا ہے، اس کو آپ ختم کر دو۔ یہ ہم لوگوں کی مشکل بن گئی ہے، ہم تاریخ سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ اب میں آتا ہوں پھر دوبارہ واقعہ غدیر کی طرف۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ واقعہ غدیر میں تاریخی اعتبار سے کچھ حصہ وہ ہے جس کو سارے مخالفین مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا امیر المومنین کو ولایت دو اس معنی میں کہ یہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار صحابی رسول ہے۔ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا ابھی تک جو سامنے آتی ہے بات، کم از کم نامی گرامی جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اس میں، اور میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے اس بات کے اوپر، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بیٹھ کے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہاں وہ متقی ترین تھے، عالم تھے، سب ثابت کر دیتے ہیں۔ اچھا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں ہم اس سے بڑھ کر بھی جانے کو تیار ہیں۔ وہ کیا جانے کو تیار ہیں؟ کہا کہ دین اور سیاست دو علیحدہ برانچز ہیں، دین کی امامت امیر المومنین کے پاس، یہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ بس ایک گروہ وہ ہے جس نے کہا مولا امیر المومنین کے تقوی، شجاعت، خشیت خدا، علم، ان سب کو ماننے کو تیار ہے، باقی کے کوئی تذکرہ نہ کرے۔ ایک گروہ نے یہ کہا ہم یہ سب بھی مانتے ہیں اور امیر المومنین کے امام ہونے کو بھی مانتے ہیں۔ کس فیلڈ میں؟ انہوں نے کہا دو کیٹیگریز کر لیجئے، ایک دین ہے اس میں ہم مانتے ہیں، اور ایک سیاست اس میں ہم نہیں مانتے۔ اچھا ہم جب کہیں گے بھائی آپ دین بڑی چیز ہے، سیاست بڑی چیز ہے، آپ دین میں مان رہے ہیں سیاست میں نہیں مان رہے، تو وہ کھسیانی ہنسی ہنس کر کہتے ہیں سیاست اتنی پس چیز ہے اس میں آپ مولا امیر المومنین کو نہیں لائیں۔ تم بڑی چیز میں مان رہے ہو جو دین ہے، تو چھوٹی چیز میں حاکمیت کیوں نہیں مانتے؟ ان کو پتہ ہے یہ دین وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم دخالت دیں گے بھی تو ذلیل ہو جائیں گے، وہاں معجزہ لانا پڑتا ہے، اور سیاست وہ جگہ ہے جہاں پر ہم دخالت دیں گے ہمیں معجزے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، صرف شمشیر کسی کی گردن پہ رکھواؤ، بیعت کروا لو، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے ان دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا۔ قدیم زمانے میں بھی ایسے علماء تھے، اس وقت کے دور میں بھی ایسے علماء ہیں جنہوں نے کہا بھائی دو حصے کر لو، امیر المومنین کی امامت کو، ان کی حاکمیت کو دین میں قبول کرتے ہیں، حتیٰ نبی کی جانشینی بلا فصل کو بھی قبول کرتے ہیں۔ کس چیپٹر میں؟ دین میں۔ سیاست میں کا نہیں، اس میں نہیں، اس کیٹیگری کو آپ علیحدہ کر دیجئے۔ اچھا ہم ان سے صرف سوال کرتے ہیں اس میں کس کی حاکمیت قبول کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس میں جس کو لوگ مان لیں وہی صحیح ہے۔ اچھا جس کو لوگ مان لیں صحیح ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہتے ہیں آپ اسی طریقے سے چلائیے، وہ دین کے حاکم رہیں، یہ دنیا کے حاکم رہیں، آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے نزدیک نہ لائیے۔ چند دن پہلے کسی نے مجھ سے فون کیا، ان سے بات کی مجلس کے بعد، گویا مجلس تھی میرے خیال میں جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے، شاہ خراسان، بہت نامور آدمی ہے، آپ لوگ شاید جانتے ہیں، اکثر جانتے ہیں۔ تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے، مجھے معلوم ہے ان کے خاندان میں مشترکہ اس طرح کی شادیاں ہوئی بھی ہیں کہ اہل سنت نے شیعہ سے، شیعہ نے اہل سنت سے شادیاں کی بھی، کہنے کہ اگر کوئی آ کر ہم سے یہ کہے کہ ہم اہل بیت کی دینی حاکمیت کو مانتے ہیں، دنیاوی حاکمیت کو نہیں مانتے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، اگر دین میں امیر المومنین کی حاکمیت کو مانتے ہیں، امیر المومنین اور ان کی اولاد کی حاکمیت کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا دین میں مانتے ہیں، سیاست پہ نہیں مانتے، میں نے ان سے کہا صرف ایک بات دیکھنا وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے،
مجھ سے پوچھنا ہے جس طرح نماز پڑھ رہے ہو یہ امیر المومنین نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا؟ فقہ میں کس پہ عمل کر رہے ہو؟ اس فقہ پہ عمل کر رہے ہو جو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین نے کہی تھی، یا اس فقہ پہ عمل کر رہے ہو جو ان کے مخالفین نے کہی تھی؟ کم سے کم جو بات دعوے میں کہہ رہے ہو اسی پر عمل کر کے دکھا دو۔ فرض کرو تم کہہ رہے ہو تم سیاست میں امیر المومنین کی نہیں مانتے، دین میں امیر المومنین کی مانتے ہو، تو میں تم سے پوچھوں گا جو دین تمہارے ہاتھ میں ہے یہ علی کا دیا ہوا دین ہے؟ یہ امیر المومنین کا دیا ہوا دین ہے کیا؟ آیا اولاد امیر المومنین نے یہ دین تم کو دیا تھا؟ ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر تم کہتے ہو تم نے دین امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین سے لیا تو تمہارے راویوں کے پاس دشمنان امیر المومنین کے نام کیوں ہیں؟ پھر ان میں امیر المومنین سے بغض رکھنے والوں کے نام کیوں ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو دین میں حاکم مانتے ہیں، یہ بھی دین میں بھی حاکم نہیں مان رہے ہیں، یہ صرف کہنے کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف معاملے کو ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب تصور کیجئے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ مخالفین نے کہا ہم دوستی کی حد میں مانتے ہیں، جانشینی کی حد میں، دین کی حد میں مانتے ہیں، سیاست کی حد میں نہیں مانتے۔ اب میں کہوں گا ہم لوگ کون لوگ ہیں؟ تاریخی اعتبار سے ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے رسول نے جہاں کھڑا کیا ہے ہم وہیں کھڑے ہیں۔ آج صبح کسی سے بات ہو رہی تھی، اتفاقاً بات غدیر پہ چل نکلی، تو کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی صاحب ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ اتحاد کر لیں، اہل سنت اہل شیعہ اتحاد کر لیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی اتحاد کی آپ بتائیں آپ اتحاد کریں گے تو کیسے اتحاد کریں گے؟ جو ہمارے دوست تھے ان سے کہا آپ اتحاد کریں، انہوں نے کہا ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں، ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں اتحاد کرو۔ تو انہوں نے کہا آپ بتائیے اب اتحاد کیسے ہوگا؟ کہنے کہ اتحاد ایسے ہوگا کہ 10 ہجرہ غدیر کے دن اللہ کے رسول نے ہمیں ایک میدان میں کھڑا کیا تھا، آپ چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم میدان میں ابھی بھی کھڑے ہیں، آپ میدان میں آ جائیے۔ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم نے سنا، ہم وہیں پر کھڑے ہیں کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں۔ آپ کہیں اور چلے گئے اور آپ کسی اور کو مان کے بیٹھ گئے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اتحاد کریں، واپس آ کر امیر المومنین کو مولا تسلیم کر دیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہم نے امیر المومنین کو مولا مانا، اس مولا کے تمام فیکلٹیز کو تسلیم کر لیا، دین، سیاست، حکومت، حاکمیت، سب نے امیر المومنین کو اور اولاد امیر المومنین کو مولا تسلیم کر لیا۔ صحیح ہے؟ اچھا یہ تاریخ میں ہمارا موقف ہے۔ اب جتنی جگہ پہ جشن غدیر آج شب منایا جا رہا ہوگا ان سب سے پوچھے گا یہ تمہارا موقف ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہی ہے، کہ تمام زندگی کے پہلوؤں میں امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین حاکم ہیں۔ صحیح ہے؟ پھر میں پوچھوں گا یہ جو آج آپ فلاں پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کو اپنا لیڈر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو جواب میں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں دین کے معاملے میں امیر المومنین کو مانتا ہوں، میں نے تو اس کو سیاست میں مانا ہوا ہے۔ تو میں کہوں گا یہی بات تو دشمن بھی کہہ رہے تھے، یہی تو دشمن بھی کہہ رہے تھے۔ بھئی 1400 سال پہلے ان دشمنوں کے سامنے ایک مشکل آئی، حدیث غدیر، اس کا علاج انہوں نے کیا نکالا؟ انہوں نے کہا بھائی دین امیر المومنین کے پاس، سیاست کسی اور کے پاس۔ آپ بھی جواب میں یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب وہ ہم سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر میں آپ کی بات مان لوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک سادہ سا کام کرنا پڑے گا، آپ جس کو دین میں حاکم مانے اسی کو سیاست میں حاکم ماننا پڑے گا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اچھا اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ عملاً موقف میں اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے جہاں دشمن کھڑے ہوئے تھے۔ اور میں اب آپ کی خدمت میں یوں عرض کر سکتا ہوں کہ آج کی شب جشن غدیر منانے والے شاید 90% لوگ وہیں کھڑے ہو گئے۔ اس کو میں ایک اور طرح سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم تاریخ میں حق غدیر کو پوری عمومیت کے ساتھ مانتے ہیں، جب حال میں آتے ہیں تو اس حق غدیر کو اتنا ہی سکیڑ دیتے ہیں جتنا تاریخ میں دشمنوں نے سکیڑ دیا تھا، اتنا ہی محدود کر دیتے ہیں جتنا دشمنوں نے تاریخ میں محدود کیا تھا۔ اچھا اب ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے، وہ کیا؟ مستقبل میں آپ کیا مانتے ہیں؟
تاریخ میں مانتے ہیں حق غدیر عمومیت رکھتا ہے زندگی کے تمام پہلوؤں پر. مستقبل کے لیے کیا مانتے ہیں؟ مستقبل کے لیے آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ مستقبل کے لیے منصوبہ یہ ہے کہ اولاد امیر المومنین تشریف لائیں گے، اس وقت کس حاکمیت کو ان کو دیں گے آپ؟ زندگی کی تمام حاکمیتیں ان کو دے دیں گے. بس ماضی میں بھی مانتے ہیں کہ اولاد امیر المومنین اور امیر المومنین کو ساری حاکمیتیں ملنی ہیں، مستقبل میں بھی مانتے ہیں، اور جب حال میں پہنچتے ہیں تو پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہلے کے دشمن اور بعد کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ حاکمیت تقسیم کر لیتے ہیں، دین امیر المومنین کے نام، دنیا کسی اور کے نام. یہ تو عملاً پھر آپ غلط ہو گئے. اس غلطی کی وجہ سے حق غدیر 1400 سال کا ابھی تک ناقابل اتمام، یعنی ختم نہ ہوا وہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے ابھی تک. کیوں حق غدیر ادا نہیں ہوا؟ 1400 سال پہلے بھی ادا نہیں ہوا، صاحبان حق نے قربانیاں دی. آج 1400 سال کے بعد میں نظر دوڑاتا ہوں تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حق غدیر ادا نہیں ہوا، صاحب حق اب بھی قربانی دے رہے ہیں. اچھا وہ کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان کو 1400 سال پہلے اس لیے قربانی دینی پڑی کہ حامی سامنے نہیں آئے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. آوان و انصار اور حمایت اور نصرت کرنے والے میدان میں نہیں آئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کسی اور کے حوالے کر دیا، اور اس حق کو دستبردار کرنے کے باوجود ماضی میں پھر حق کا جشن منا لیا. یہ کیا کیا؟ یعنی فی زمانہ اپنے زمانے کے اندر حق سے دستبردار ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ حق کسی اور کو تجویز کر دیا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دے دیا، اور ماضی کے اس حق کو پھر جشن منا لیا کہ ماضی میں اتنا بڑا حق اعلان ہوا تھا. تو تم نے جو اتنے بڑے جشن کی بات کر رہے ہو کہ اعلان ہوا تھا، حال میں کیوں حق سے دستبردار ہو رہے ہو؟ پھر ان لوگوں کی مذمت کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے اس وقت حق ادا نہیں کیا تھا؟ یہ تو آج پھر کر رہے ہیں ہم لوگ یہی کام. تو عزیزان محترم، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اگر غدیر کو دیکھوں تاریخ میں تو جشن ہے، اگر غدیر کو دیکھوں حال میں تو ماتم ہے. تو پھر ماتم ہے. کیوں ماتم ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ 1400 سال ہو گئے، حق اعلان ہوئے ہوئے آج تک ادا نہیں ہوا. انکمپلیٹ ایجنڈا ہے، ابھی تک ادا نہیں ہوا. یہ اچھا ہے کہ وعدہ ہے کہ مستقبل میں ادا ہو جائے گا. یہ وعدہ ہوا ہے مستقبل میں ادا ہو جائے گا. صرف ایک سوال کے ساتھ، پتہ نہیں ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو حق ادا کر دیں گے، یا ان لوگوں میں سے ہوں گے جو نعوذ باللہ پیچھے رہ جائیں گے. یہ بھی نہیں معلوم. یہ اہم ترین مسئلہ ہے غدیر کے حوالے سے، اور یہ وہ چوتھا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی زندگی میں شاذ و نادر کبھی سنا ہوگا. ہم لوگ تاریخ کا ذکر کریں، لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم پر سوال ہوگا کہ تم نے اپنے زمانے میں حق غدیر کی ادائیگی کے لیے کیا کیا. اور میں نے اسی دوران میں اجمالاً عرض کر دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. ایک بار پھر اس کو عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس طرح ماضی میں ضرورت تھی، جن کے سامنے حق غدیر اعلان ہوا تھا ان کے اوپر ایک چیز واجب ہو گئی تھی. کیا واجب ہوا تھا؟ اپنی پوری زندگی کے ساتھ تسلیم ہو جائیں امیر المومنین کے حق کے سامنے، تسلیم ہو جائیں. چونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں اولا ہوں تمہارے نفس کے اوپر تم سب سے بھی، میرے پاس ولایت ہے، اور سب نے قبول کیا تھا کہ ہاں یہ ولایت ہے. اگر اس ولایت کو تسلیم کرتے ہیں تو زندگی کی تمام پہلوؤں کے ساتھ، فیکلٹیز کے ساتھ امیر المومنین اور ان کے اولاد کے سامنے تسلیم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں وہی کرنا ہوگا جو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم انجام دیں. اور اس میں کوئی تفریق نہیں رہے گی، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ ثقافت ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ سیاست ہو. ہماری ساری زندگی ان کے نام کے اوپر جائے گی. اچھا، یہ وہ حق ہے جس کی ادائیگی سخت ہے. آپ خود تصور کیجئے، اور میں خود اپنے ذہن سے بار بار سوال کرتا ہوں، اتنا ہم واقعہ کربلا کو دہراتے ہیں، اور اس دہرانے کے دوران ہم لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں، اپنے جذبات کو بھی دیکھتے ہیں،
اور میں سوچتا ہوں کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے جنہوں نے کربلا میں قربانی دی۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، اگر حق کے کربلا اور حق کے غدیر بس اتنا ہے کہ سال میں چند دن یاد کرنا اور معاملہ ختم، تو یہ کون سی قربانی ہے؟ اس میں کون سی قربانی ہے؟ تو کوئی بھی قربانی نہیں ہوئی پھر تو اس قربانی کے مقابلے میں جو وہ لوگ 1400 سال سے دیتے آ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ عزیزان محترم، جب ہم اپنی پوری زندگی کے ساتھ اہل بیت کے سامنے سرنڈر ہوں گے، تب ہم غدیر کے معاملے میں کہہ پائیں گے کہ ہاں ہم حق غدیر کی ادائیگی کے راستے میں ہیں۔ بس یہ جشن منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ ضرور منانا چاہیے، قطعاً منانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں سے ہی بھول جائیں ہم لوگ کہ جشن تھا، ایک غدیر تھی۔ لیکن اس جشن کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا ایک احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس جشن کے تاریخ میں وارث ہیں اور اس حال میں اس حق کے نگہبان ہیں جو غدیر کے دن ہمارے سامنے اعلان ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، غدیر کے موقع پر جہاں کہیں تقریر کرنے جاتے ہیں وہاں شروع جشن سے ہوتا ہے، اختتام لوگوں کو ایک فکر میں ڈالنے پر ہوتا ہے، اور اس فکر میں ڈالنے کے بعد ان کے چہروں سے جشن کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک کامیابی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کامیابی یہ ہوئی کہ ہم غدیر کے موقع پر جو احساس دلوانا تھا وہ احساس دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اندر سے ایک احساس ایک اور ابھرتا ہے مجھے کہ بالآخر کچھ بھی تھا، آپ نے جشن کے ماحول کو خراب کر دیا، آپ نے جشن کے ماحول کو خراب کر دیا۔ وہ لوگ جو بیچارے ہنس رہے تھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدحت میں مسرور تھے، آپ نے ان کو ایسی توجہات کی طرف ڈال دیا کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر سے جشن کی روح کم کر دی۔ تو آخر میں معمولاً کوشش کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی آئے میرے بعد کہ جو جشن کی روح کو دوبارہ سے زندہ کرے، لوگوں کو دوبارہ یاد دلائے کہ آج جشن ہے، ہمیں جشن منانا ہے، اس احساس کو بھی اپنی زندگی میں زندہ رکھے گا۔ یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ باقی رہتی ہے۔ جشن کی فضا کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے چند نعرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ بھی دل سے ساتھ دیجیے گا۔ نعرہ ہے